اس وقت اور آنے والے چند دنوں تک ہمارے چائنیز دوست اس تہوار کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور منائیں گے۔ ہم اور آپ جو اب اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں، ان خوشیوں میں ان کے برابر شریک ہیں۔ اس دن چائنیز رسم و رواج کے مطابق جو کام کرنے ہیں وہ ہیں دوسروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کونگا فیٹ چوائے کہنا، جس کا مطلب ہے آپ کے لیے خوشحالی اور دولت کی تمنا۔ شادی شدہ افراد بچوں کو لائسی دیتے ہیں، جیسے ہم اور آپ عید کے موقع پر عیدی دیتے ہیں۔ یہ لائسی سرخ رنگ کے خوشنما پیکٹوں میں رکھ کر دی جاتی ہے اور اس عقیدے کے تحت دی جاتی ہے کہ خوش قسمتی آنے والی نسل کو منتقل کی جا رہی ہے۔ بچوں کے علاوہ یہ لائسی مالکان اپنے ملازمین اور ساتھیوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور اب وہ کام جو نئے سال کے پہلے دن نہیں کرنا ہے چینی رسم و رواج کے حساب سے: اپنے بال نہ دھوئیں، فرش پر جھاڑو نہ لگائیں، مبادہ یہ کہ دولت کو جھاڑ کر گھر سے باہر نہ پھینک دیا جائے، کسی قسم کے برتن مثلاً پیالی، پیالے یا پلیٹس وغیرہ نہ توڑیں کہ یہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ چینی زبان میں نمبر 4 نہ کہیں کہ یہ اس زبان میں موت کا ہم تلفظ ہے، اور موت کا ذکر بھی نہ کریں۔ اور ہاں، اس روز نہ تو قرض لیں اور نہ ہی قرض دیں۔ یہ تو تھے وہ کام جو چینی عقیدے اور رسم و رواج کے مطابق نئے سال کے پہلے کرنے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے۔ چینی علم نجوم 12 مختلف جانوروں کے نشانات پر مبنی ہے۔ چینی روایت کے مطابق جب مہاتما گوتم بدھ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، انہوں نے دنیا کے تمام جانوروں کو طلب کیا، لیکن صرف 12 جانور انہیں الوداع کہنے کے لیے آئے۔ انعام کے طور پر انہوں نے ہر سال اسی ترتیب سے ان جانوروں کے نام پر رکھ دیا جس ترتیب سے وہ حاضر ہوئے تھے۔ پہلے چوہا آیا، پھر بیل، پھر ٹائیگر، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بھیڑ، بندر، مرغا، کتا اور سور۔ چنانچہ 12 برسوں کے نام ان 12 جانوروں سے منسوب ہیں۔ چینی علم نجوم کے مطابق جس جانور کے سال میں کوئی پیدا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اور ایک دلچسپ حکایت یہ ہے کہ بلی ان 12 جانوروں میں کیوں شامل نہیں۔ اس سے پہلے بلی اور چوہا گہرے دوست تھے، لیکن جس روز انہیں بدھا کے دربار میں حاضری دینا تھی، اس دن چوہا جوش جذبات میں بلی کو جگانا بھول گیا اور پھر چکر بازی سے، جسے وہ چالاکی کہتا ہے، سب سے پہلے دربار میں پہنچ گیا اور پہلا نمبر حاصل کیا۔ بلی سوتی رہ گئی اور بدھا کے دربار میں حاضری سے محروم رہ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن بلی چوہے کی جانی دشمن ہے۔ نئے سال کی تیاریوں میں لوگ گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بریڈ پیکٹس بناتے ہیں اور نئے سال سے قبل والی شام بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اور رواج یہ ہے کہ گھر کے کمروں میں نئے سال کے پوسٹر دیواروں پر آویزہ کیے جاتے ہیں تاکہ ماحول تہوار سے ہم آہنگ ہو جائے۔ نئے سال کے پوسٹرز کی تاریخ بہت قدیم اور دور رس اثرات کی حامل ہے۔ وقت کے ساتھ اس فن میں ترقی ہوئی ہے اور ان دنوں یہ آرائش کا ایک لطیف طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ تصاویر یا چینی علامتوں یعنی کیریکٹرز کے ذریعے عمومی طور پر آنے والے سال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تہوار منانے کا ایک اہم طریقہ روایتی نئے سال کی پرتکلف دعوت ہے۔ تقریباً ہر کھانے یا ڈش کا ایک علامتی نام یا معنی ہوتے ہیں جو خوش قسمتی، خوشی، طویل عمری اور خوشحالی سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے جب کینٹونیز فیملیز ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں تو تحائف ایک دوسرے کو دیتی ہیں۔ رواج ہے کہ اس موقع پر سنترے یا نارنگی تحفے میں دیے جاتے ہیں، چونکہ ان کے چینی نام سونے اور دولت سے ملتے جلتے ہیں۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران میں ہفتہ بھر ہر گھر میں میز پر میٹھی اور چٹپٹی اشیاء مہمانداری کے لیے سجی رہتی ہیں۔ کچھ گھروں میں 5 گوشت کی یا سبزی کی 5 ڈشیں بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ چاہے گوشت ہو یا سبزی۔ اس ڈش کو نئے سال کی 5 برکتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن میں درازی عمر، دولت، امن، دانش اور خیر شامل ہیں۔ چینی زبان میں مچھلی کا لفظ زیادہ بچت سے ملتا جلتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر پر ہمیشہ سالم مچھلی بھی سرو کی جاتی ہے، جو سال کے آخر میں پیسے کی بچت اور اگلے برس زیادہ پیسے کمانے کا مظہر سمجھی جاتی ہے۔ اس ضیافت میں آخری ڈش نوڈلز کی ہوتی ہے، جو لمبی عمر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔